بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 45 سال ہو گئی ہے اور مسلمانوں کو ہجرت کا بھی اذن مل چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں امیر سفر ہونے کی حیثیت سے وہ شامل ہیں اس ہجرت والے قافلے میں۔ آپ کی بیوی حضرت رقیہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، میاں بیوی دونوں یہ ہجرت کر رہے ہیں۔ رقیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں جو حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ اس سے پہلے وہ ابو لہب کی بہو تھیں، ان کے بیٹے عتبہ یا عتیبہ کی بیوی تھیں۔ تو اس نے دشمنی میں آ کے، اسلام دشمنی میں آ کے ابو لہب نے اپنے بیٹے کو دباؤ دیا اور مجبور کیا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے کے گھر بھیج دو۔ قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ جب بندہ دین کا کام کرتا ہے تو اس کو طرح طرح کے کچوکے لگائے جاتے ہیں، اور باپ کے لیے سب سے بڑا کچوکا یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کو طلاق دے دی جائے اور وہ گھر جا کے بیٹھے۔ یہ پہاڑ بن کے گرتا ہے، بجلی بن کے گرتا ہے باپ کے اوپر، بڑے صدمے کی بات ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدمے کو برداشت کیا اور ان کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عثمان غنی اور ان کی اہلیہ رقیہ بنت محمد ہجرت کر رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جو اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کے ساتھ ہجرت کی تھی، اور اب دوسری فیملی یہ ہے، حضرت عثمان اپنی بیوی رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں۔ جب یہ نجاشی کے دربار میں پہنچے کہ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حبشہ کا حاکم بڑا عدل والا، انصاف پسند ہے، وہاں آپ محفوظ رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی بیٹی رقیہ کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا خاندان ہے جو اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑ رہا ہے اور ہجرت کر رہا ہے۔ خیر، یہ قافلہ جب حبشہ میں پہنچا ہے نجاشی کے دربار میں، تو پیچھے پریشانی لاحق ہو گئی اہل مکہ کو، اور انہوں نے عمرو بن عاص کو اور ان کے ساتھ عبداللہ بن ربیعہ کو سفیر بنا کے بھیجا، ہدیے تحفے بھی دیے کہ جائیں اور حبشہ میں جو مسلمان پہنچ چکے ہیں ان کو واپس لائیں اور نجاشی کو مجبور کریں کہ وہ ہمارے ان بگوڑوں کو واپس کریں۔ اور یہ بڑے ماہر تھے، ماہر سیاستدان تھے، ان کو عرب کا دماغ کہا جاتا ہے، عمرو بن عاص کا۔ یہ جب وہاں پہنچے ہیں، انہوں نے وہاں دربار کے لوگوں کو ہدیے دیے، اپنا ہمنوا بنایا کہ میں بادشاہ کے سامنے بات کروں گا تو آپ میری تائید کریں گے۔ بادشاہ کے سامنے بات انہوں نے کی کہ دیکھیے ہمارے کچھ نوجوان، کچھ لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں اور وہ ہمارے بگوڑے ہیں، بھاگ کے آ گئے ہیں، یہ بندے ہمارے حوالے کریں۔ انہوں نے ایک نئی بات گھڑ لی ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور نہ آپ کا دین قبول کیا ہے، نہ یہ عیسائی ہیں اور نہ ہی یہ ہمارے دین پر ہیں۔ نجاشی نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ میں آپ کی بات سنوں اور ان کی بات نہ سنوں، دونوں فریقوں کی بات سن کے ہی میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ تو جب دونوں فریقوں کی بات سنی، مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ آؤ دربار میں آپ کی حاضری ہے، تو انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ ہم وہاں پر کیا موقف اختیار کریں۔ اپنی طرف سے انہوں نے متکلم بنا دیا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو علی کے بھائی تھے، کہ آپ ہماری طرف سے نمائندگی کریں گے اور وہاں بات کریں گے۔ اور نجاشی نے جو بھی سوال کیے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب دیے، یہاں تک کہ انہوں نے سورہ مریم پڑھ کے سنائی، اور وہ اس لیے سنانا پڑی کہ عمرو بن عاص نے جب دیکھا کہ میرا مقدمہ ہار رہا ہے
اور میں خالی ہاتھ جانے والا ہوں، تو اس نے ایک اور چال چلی، نجاشی سے کہا کہ دیکھو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور جو کہ آپ لوگ وہ باتیں نہیں کرتے، یہ تو خدا کا بیٹا نہیں مانتے اس کو۔ دوبارہ نجاشی نے ان کو بلایا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو وہ بات کروں گا جو اللہ نے ہم سے کی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم حق بات کہیں گے۔ سورہ مریم نازل ہو چکی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا جو حقیقی مقام و مرتبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔ چنانچہ یہ صورت سنائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے کلمے اور روح ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو کتاب دی ہے، ان کی ماں بھی بڑی نیک تھیں، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے اور بندیاں ہیں، خدا نہیں ہیں۔ جب یہ بات سنی، یہ آیات سنی جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، تو نجاشی رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو اتنے بہے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور زمین سے ایک تنکا اٹھا کے کہا کہ بخدا جو آپ کے رب نے، ہمارے رب نے آپ کے کلام نے، جو آپ کے نبی نے بات کی ہے، وہ اس میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے مقام میں تنکا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اب یہ جو قریش مکہ کے نمائندے تھے پریشان ہوئے کہ یہ تو الٹی پڑ گئی ہمیں، یہ جیت گئے۔ خیر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ امن کے ساتھ یہاں رہیں، اور قریشیوں سے کہا کہ بھئی آپ جائیں، ہم ان کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے، بھلا میں ان کو کیسے، جو میرے ملک میں پناہ لے رہے ہوں تو میں ان کو پناہ کیوں نہ دوں، تو یہ مظلوم ہیں، آپ واپس چلے جائیں، ان کو میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ حالات تھے۔ جب وہ واپس آئے ہیں ناکام ہو کے مکے میں پہنچے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں پر تشدد اور بڑھا دیا۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس کی مزید تفصیلات آئیں گی۔ تو ہجرت حبشہ کا تذکرہ ہو گیا ہے 5 نبوی کے اندر۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 45 سال ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام سے وہی محبت عطا فرمائے جو انہوں نے نیک بندوں کو دی، اور محبت کی یہ دیکھیں نشانی ان کی کہ انہوں نے گھر بار، وطن، عزیز، برادری، رشتہ داری، بڑے بڑے سرداریوں کو بھی لات مار دی ہے، اور کلمہ طیبہ کو سینے سے لگا لیا، اور پڑھا ہے تو پھر چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ ایسی ہی استقامت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہماری عبادت قبول فرما، غلطی کوتاہی سے درگزر فرما، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔